اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الإجاز، اس سے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ کلام کے اختصار اور طوالت کے لحاظ سے تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو کلام جو ہے وہ معنی اور مفہوم کے بالکل برابر ہو، وہ مساوات ہے، اس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا، یا اگر معنی اور مفہوم زیادہ ہو لیکن الفاظ جو کلام ہے وہ مختصر ہے، اس کو ایجاز کہا جاتا ہے، اور اگر معنی اور مفہوم کم ہے لیکن الفاظ اس کو زیادہ لمبے کلام میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو اتناب کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایجاز کو یہ بیان کریں گے، کہتے ہیں الایجاز ان یکون المعنی زائدا علی اللفظ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ معنی جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں، کم الفاظ میں کسی بڑی بات کو زیادہ معنی کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ کلام میں اختصار ہوتا ہے، اس کو ایجاز کہا جاتا ہے۔ پھر اس ایجاز کی دو قسمیں ہیں، ایک ایجاز قصر اور ایک ایجاز حذف ہے۔ ایجاز قصر میں یہ ہوتا ہے کہ یعبر فی عن المعنی بعبارت قصیرہ، اس کے اندر جو بات ہے معنی اور مفہوم ہے اس کو مختصر عبارت کے اندر تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے، بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں حذف نہیں ہوتا، الفاظ کو حذف نہیں کیا جا رہا ہوتا، صرف مختصر الفاظ میں ایک بڑی بات لمبی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اب اس میں یہ ہے کہ قصاص جب کیا جائے گا قتل کا تو اس کے اندر لوگوں کی زندگی بچنا ہے، مطلب لوگوں کی زندگی کی حفاظت ہے۔ اب اس کے معنی اور مفہوم کے اندر بہت لمبی تفصیل ہے لیکن الفاظ بہت مختصر استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی لفظ حذف ہوا ہے، وہ حذف ہم وہ محذوف نکالیں گے تو وہ جملہ مکمل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، حذف اس میں کچھ نہیں ہوا، جملہ مکمل ہے لیکن ہے الفاظ بہت مختصر ہیں، اور اس کا جو معنی اور مفہوم بنتا ہے وہ بہت زیادہ تفصیلی ہے، آگے وضاحت میں آ رہا ہے۔ دوسری قسم ہے ایجاز و حذف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یکون بحذف کلمۃ او اکثر، ایک لفظ حذف ہو جاتا ہے یا زیادہ الفاظ حذف ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کلام مختصر ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کسی بڑی بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ما قرینۃ یتبین بها المحذوف، کوئی اس جملے میں کلام میں ایسا قرینہ پایا جانا چاہیے جس سے وہ جو چیز محذوف ہوئی ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہو، اس کا پتہ چل رہا ہو، جیسے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو سورہ کہف کے اندر قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تھا، اور یہ وجہ بتائی تھی کہ وہ ایک آگے بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ کل سفینۃ صالحۃ، جو درست صحیح سالم کشتی ہوتی تھی اس کو چھین لیتا تھا، تو انہوں نے اس کشتی کے اندر تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو چھین نہ سکے۔ یہاں پر چونکہ وہ آگے پیچھے جو بات چل رہی ہے کلام اس کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے کہ تختہ اکھاڑنا اسی مقصد سے تھا کہ بادشاہ اس کو غصب نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ سفینہ صالحہ جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی اس کو غصب کرتا تھا، تو سیاق و سباق یہ کرینے کی وجہ سے صالحہ کا مطلب خود سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو وہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، یہ ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، تو کلام میں تھوڑا اختصار پیدا ہو گیا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ آپ بستی سے پوچھ لیں، مطلب کیا ہے کہ اہل القریہ، بستی والوں سے پوچھ لیں، ظاہر ہے کہ بستی تو کوئی جاندار نہیں ہے بولنے والی، اس سے تو نہیں پوچھا جاتا، سب کو معلوم ہے کہ بستی والوں سے ہی پوچھا جاتا ہے، تو اہل اس کے اندر مضاف کو معذوف کر دیا ہے اور کلام کے اندر اختصار پیدا ہو گیا۔ اسی طرح انضر بعصاک البحر، موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریں، فن فلقا، وہ سمندر جو تھا وہ بیچ میں سے پھٹ گیا، مطلب اس میں راستے بن گئے، تو درمیان میں اختصار ہے، کچھ کلمات کو حذف کر دی ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ماریں، فضربہ، انہوں نے مارا، لہذا فن فلقا، اس کے نتیجے میں پھر اس کے اندر درمیان میں راستے بن گئے، تو یہ فضربہ اس کو بیچ میں حذف کر دیا ہے کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ جب ان کو حکم ملا ہے تو انہوں نے پھر مارا ہی ہوگا، تب یہ وہ اس کے اندر پھر راستے بنیں گے۔ اسی طرح انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق،
کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ایک قیدی تھا وہ رہا ہو گیا تھا، تو بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے نا وہ میں اس خواب کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے آپ بھیجیں۔ اور پھر اس کے بعد فوراً آ گیا کہ اے یوسف ایو صدیق، وہ یوسف علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے۔ درمیان میں جو بات تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے بھیجیں یوسف علیہ السلام کی طرف، پھر انہوں نے اس کو بھیجا، پھر وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے یہ کہا فارسلونی، مجھے آپ بھیجیں الی یوسف، فارسلوہ، انہوں نے اس کو بھیجا، فقال، تو اس نے وہاں پر جا کر کہا یا یوسف۔ یہ درمیان والی ساری جو باتیں اس کو حذف کر دیا گیا ہے، کہ جس طرح قصہ چل رہا ہے تو اس سے سننے والے کو بہت یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ اختصار کے لیے حذف کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے ایجاز حذف، اس میں بعض میں ایک جملے کو، ایک کلمے کو، اور بعض میں زیادہ کلمات کو حذف کیا گیا ہے، اور کرینہ بھی موجود ہے، وہ کلمات محذوف پر دلالت بھی کر رہا ہے کرینہ، سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے بات، تو کلام میں اختصار پیدا کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ الازاح، آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں بہت سارے ایسے مقامات جگہ ہوتی ہیں جس میں ایجاز پر اعتماد کیا جاتا ہے، اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اور کم کلمات میں اور چھوٹے مختصر الفاظ میں بڑی بات کو، لمبی بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے یہ تعریف کی یا بلاغت کی کہ بلاغت کہتے ہی ایجاز کو ہے کہ بندہ اختصار کے ساتھ کم الفاظ میں اپنی بات کو بیان کر سکے، اس پر قادر ہو تو یہ بلیغ کہلائے گا، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور مدلل ہو، بات بالکل ٹھیک ہو، مضبوط بات ہو لیکن کم بات ہو، اختصار کے ساتھ کم الفاظ میں وہ بات کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ایجاز ہو اور وہ کلام صحیح مضبوط ہو، مدلل ہو، تو وہ کلام بہتر ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ بات کو لمبا کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ والکلام الموجز احکم و ادق والفصل، کہتے ہیں جو کلام مختصر ہوتا ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور زیادہ باریک بین ہوتا ہے، مطلب تدقیق ہوتا ہے، اور زیادہ ملخص ہوتا ہے کہ اس کے اندر خلاصتاً باتیں موٹی موٹی ساری آ جاتی ہیں، سامنے والوں کو اس کو محفوظ کرنا، سمجھنا، دل میں بٹھانا آسان ہوتا ہے۔ جبکہ والکلام المبسوط، جو لمبا کلام ہوتا ہے، اب اس کے اندر وضاحت تو زیادہ ہوتی ہے کہ تفصیل کے ساتھ پول پول پر ساری باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اخلصو، وہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خلاصہ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بات بہت لمبی ہوتی ہے، پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا یا سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اہل المعانی یقسمون الاجاز علی قسمین، کہتے ہیں کہ جو علم معانی والے ہیں وہ ایجاز دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، متن میں جن کا ذکر آیا تھا۔ ایک ہے ایجاز قصر، جو اس میں معنی بہت زیادہ ہے، بات بہت لمبی یا بڑی، اس کو کم الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں الفاظ کا حذف نہیں پایا جاتا، کسی لفظ کو حذف نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے ہی کم الفاظ استعمال کیے گئے، مختصر جملہ بنایا گیا ہے، مختصر کلام ہے۔ اس کی جو بہترین مثال ہے وہ آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس کے اندر جو بات ہے وہ بہت لمبی ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک جو ہے نا وہ تقریر ہو سکتی ہے، بیان ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے تو جواباً اس کو، قاتل کو اگر قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ قاتل اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا تو بعد میں کتنے اور لوگوں کو قتل کرتا، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی بچ گئی ہے۔ اور اسی طرح اس قصاص کو دیکھ کر اور جو لوگ ہیں جن کے دل میں قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے یا آئندہ وہ کریں گے، اس کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کریں گے اور وہ بھی قتل سے بچ جائیں گے۔ اس طرح بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگی قتل ہونے کا خدشہ تھا، ان کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو اس قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی کا یہ حفاظت ہے، اس کا بچاؤ ہے۔ تو یہ ایک لمبی بات ہے، اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی حذف نہیں ہے کہ کوئی مضاف محذوف ہے یا خبر محذوف ہے یا مبتدا یا کوئی ایسا حذف نہیں ہے اس میں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر جملہ ہے، اس کو جب آپ عرب کا ایک مقولہ ہے اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوگا کہ آیت کتنے اختصار کے ساتھ بہت بڑی بات دی گئی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے القتل انفى للقتل، ایک قتل جو ہے وہ دوسرے کئی قتلوں کو نفی کرنے والا ہوتا ہے، ان کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی بات اس طرح کی ہے، لیکن اس سے وہ آیت والی جو بات ہے وہ بہت زیادہ وسیع اور بلیغ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ کی بنسبت زیادہ فصاحت اور بلاغت کی باتیں اور زیادہ حکمت اور بصیرت والی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔
اس کی تفاسیر کے اندر وضاحت بیان کی گئی ہے. اوجزوا واقصحوا وابلغوا، جو قرآن کی آیت والا جملہ ہے وہ زیادہ مختصر بھی ہے، زیادہ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے بنسبت اس مقول ہے کہ یہ ایجاز قصر ہے کہ جس کے اندر مختصر کلام میں مختصر الفاظ میں بڑی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس میں حذف نہیں ہوتا. دوسری قسم ہے ایجاز کی ایجاز حذف، جو اس میں ایک کلمہ یا زیادہ کلمات حذف کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کلام میں اختصار پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے متن میں بہت ساری مثالیں گزری ہیں. کہتے ہیں کہ ایجاز الحذف مقصد من مقاصد البلغاء، ایجاز حذف جو ہوتا ہے یہ جو بلیغ لوگ ہوتے ہیں ان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد شمار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کلام کے اندر جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا جن کو مخاطب خود ہی سمجھ جاتا ہے، اس کو سباق سے سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، ان کو بندہ کس طرح حذف کرے، کلام میں اختصار پیدا کرے. تو یہ ایک اہم مقصد ہوتا ہے بلیغ لوگوں کے سامنے. وہ لائق بیال الحکمتی، اور جو لوگ حکمت والے سمجھدار ہوتے ہیں، بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے مناسب یہی ہے کہ وہ ہر لفظ کو ذکر کرنے کے بجائے تھوڑا کلام میں اختصار پیدا کریں. جو بات کو دوسرے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، سیاق و سباق سے سمجھ آ جاتی ہے، اس کو حذف کرتے ہیں. تو یہ حکمت والوں کی، بصیرت والوں کی مناسب اور لائق یہی بات ہے. یہ جنی ایک نحو کے اور بلاغت کے امام ہیں، انہوں نے اس کو عربی زبان کے اندر بہت بہادری سے اور جرت سے تعبیر کیا ہے کہ کوئی بندہ حذف کر کے اختصار سے کام لیتا ہو. کیونکہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ بندے کی اس بات پر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کلام میں اختصار پیدا کرنے پر قادر ہے، اور سامنے مخاطب کے اوپر وہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے کہ جو کلمات میں حذف کر رہا ہوں وہ مخاطب خود ہی سمجھ جائے گا. تو اس کے اندر بڑے بندے کے اندر عربی زبان بولنے میں جرت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح پہلے مسند علیہ میں اور مسند میں اور دیگر جو متعلقات فعل کے اندر بہت ساری مثالیں ذکر ہوئی ہیں جس میں کسی خاص غرض کی وجہ سے، کسی خاص موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے کسی چیز کو حذف کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری بھی جو ہے نا وہ اسی کی ایجاز حذف کی مثالیں بنے گی. وہ ساری اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو حذف کرنا ذکر کرنے سے ذرا بلیغ ہوتا ہے. حذف کرنے کی وجہ سے اس چیز کو زیادہ عمدہ طریقے سے مخاطب کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. متعمل الحذف فی آیت، اور خاص طور پر اس آیت کے اندر اگر آپ حذف والی جو بات ہے اس کو اگر آپ غور کریں، واسأل القریہ، اصل میں کیا ہے واسأل اہل القریہ، کہ آپ بستی والوں سے پوچھیں. اصل تو جن سے سوال کیا جائے گا وہ حقیقت میں بستی والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہی انسان ہے، انہیں سے پوچھا جائے گا، وہی جواب دیں گے آگے سے. لیکن بستی سے پوچھیں تو مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک تو اختصار آ گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو بات ہے ان الخبر لم يخفى على احد من اهلها، وہ بستی والوں میں سے کسی کے سامنے بھی پوشیدہ نہیں ہے. انه قد ذاع وشاع، وہ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، شائع ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے کہ بستی کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں تک وہ خبر نہ پہنچی ہوئی. کہ ساری کی ساری بستی کے اندر وہ خبر پھیل گئی ہے. پوری بستی سے آپ پوچھ لیں، مطلب بستی کے اندر خبر پھیلنا اور بستی کے ہر جگہ تک خبر کا پہنچنا، اس کو اس بات سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بستی سے آپ پوچھ لیں، یعنی بستی والوں سے پوچھیں، یعنی خبر بستی والوں کے اندر اس طرح پھیل گئی ہے کہ ہر جگہ تک پہنچ گئی ہے، تو پوری بستی اس خبر کی گواہ بن گئی ہے. اس پوری بستی سے ہی آپ پوچھ لیں. یہ اختصار کے ساتھ ایک اہم اس کے اندر اشارہ بھی ہے کہ یہ خبر بہت عام اور شائع ہو گئی ہے. اس طرح یہ ایجاز کے ذریعے سے، اختصار کے ذریعے سے عربی زبان میں کلام کیا جاتا ہے تو وہ کلام بلیغ ہوتا ہے اور بہت عمدہ شمار ہوتا ہے.